احمد بھائی السلام علیکم، اور کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ انشاءاللہ؟ وعلیکم السلام، آپ سنائیے۔ میں اس وقت پاکستان سے بات کر رہا ہوں، اور ایسا ملک جہاں پر گستاخ نبی کی سزا جو ہے وہ گستاخ خدا سے زیادہ ہے۔ بال صحیح۔ آگے چلتے ہیں۔ ہاں، میں نے بہت بڑی ایک پوری آپ لوگوں کی جو تقریر تھی اور جو بحث و مباحثہ تھا پورا سنا، بڑا مزہ آیا سن کے۔ اور اس بنا کے اوپر کوئی مسلمان ہو یا نہ ہو، یا بنے نہ بنے، مگر میں 90% اسلام جو ہے ترک کر چکا ہوں یہ سن کے۔ حیرت تو ہو رہی ہوگی آپ کو۔ چلے میں آپ کو بتا دیتا کیوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس پوری جو آپ کے مناظرے کی جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس کو دیکھ کے جو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابو بکر اور عمر، عثمان، ان تین لوگوں نے مل کے بہت آسانی سے مینیپولیٹ کرا رسول اللہ کو۔ اپنی بیٹیاں بھی لگائیں ان کو، ٹھیک ٹھاک ان کو مینیپولیٹ کرنے کے بعد جو ہے ہر چیز جو ان کو چاہیے تھی مل گئی، کچھ بھی نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ خلافت جیسی چیز بھی ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو شک و شبات پیدا ہو جاتے ہیں کہ یار اسلام سچا بھی ہے یا نہیں ہے۔ تب ایک آدمی کو ان لوگوں نے، اور ایسا نہیں ہے کہ یار ایک دم راتوں رات خیال ہے صبح اٹھ کے مینیپولیٹ کر دیا اور بھائی جی شام کے لبادہ اڑ کے وہ بن گئے۔ کئی عرصے سے پلاننگ کر رہے ہوں گے شاید، تب سے جب سے انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں نبوت کا دعویٰ کر دوں، شاید 40 سال کی عمر سے ہی پہلے سے ہو سکتا ہے انہوں نے بہت، دونوں نے مل کے، تینوں نے مل کے، بڑا کتنے لوگوں نے مل کے ایک ساتھ مینیپولیٹ کر کے ایک صحیح۔ آدمی کو پہلے جھاڑ پہ چڑھایا اس پہ بتایا کہ بھائی تم نبی ہو، اور پھر جا کے بگانے دخل جو ہے دعویٰ کر دو، اور پھر اسی کی آڑ میں سب کچھ چھین لیا۔ مطلب مجھے تو کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا آپ لوگوں کے دیکھیں، پورے کے آپ پورے۔ کچھ غلط بیانی کر جی رہے ہیں۔ انہوں نے نہیں کہا کہ آپ نبی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ادعا کیا ہے کہ میں نبی ہوں، معجزات دکھائے ہیں، محنت کیا ہے، لوگوں کو دعوت دی ہے، اور لوگوں نے ان کے پیغام میں رحمت کی بات دیکھی، عقل کی بات دیکھی، ہدایت دیکھی ہے، تو لوگوں نے قبول کیا ہے۔ اور ان لوگوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں، آپ کہتے ہیں مینیپولیٹ کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنٹرول کیا، یہ بالکل آپ کی بات غلط ہے۔ کوئی مسلمان نہیں مانتا کہ یہ لوگ مینیپولیٹ کرنا یعنی کنٹرول کرنا۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنٹرول کرتے تھے، بالکل کنٹرول نہیں کرتے تھے۔ سب اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر عمر کی کوئی حیثیت نہیں تھی، نہ ان کو کبھی کوئی بڑا عہدہ دیا ہے، نہ ان کو کوئی بڑا مقام دیا ہے، اور نہ بھی کسی بڑے مشن پہ ان کو لگایا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ پوری تاریخ آپ دکھائیں، ان کو کیا کچھ بھی نہیں دیا ان لوگوں کو۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات میں بالکل انہوں نے پلاننگ کی ہے کہ ہم خلافت کو غصب کریں، لیکن یہ ایک پوشیدہ بات تھی۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی شریعت میں کسی گناہ کے لیے اگر کوئی شخص منصوبہ بناتا ہے تو اس کو سزا نہیں دیا جاتا۔ ابھی آپ منصوبہ بنا دینا سارا دن کہ میں ابھی بینک کی چوری کر دوں، تو اسلام میں اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ پلاننگ کرنے کے اپنے ذہن میں سوچیں، ہم آپس میں کوئی بنا، ہو سکتا ہے حکومتی قوانین میں اس کا کوئی سزا ہو کہ آپ نے پلاننگ بنائی ہے کہ بینک میں چوری ڈکیٹی کر دیں۔ شریعت میں اس کی کوئی سزا نہیں ہے اگر آپ گناہ کی نیت کرتے ہیں، غلط بات کی نیت کرتے ہیں۔ ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اب لوگوں کو بتایا، ان کے متعلق جو آیات نازل ہوئی ان کے مذمت میں، لوگوں کو سنایا، کتابوں میں موجود ہے سورہ حجرات کی آیات کہ ان کے کفر کی دلائل۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے ان سے بیعت لی کہ تم کبھی نہیں بھاگو گے، یا فوراً اسی بیعت کرنے کے بعد فوراً یہ بھاگ گئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کی تلاوت کی کہ جو جنگ سے بھاگ جاتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے۔ تو یہ آپ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ میرے بات کیا کرنا چاہتے ہیں، اس جرم کے لیے کہ جو غصب خلافت ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی اس جرم کا ارتکاب نہیں کیا ہے تو اس کی تو وہ سزا نہیں دے سکتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان محمد کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا کہ کوئی کسی شخص کو اس پہ غلط فہمی ہو کہ یہ ان کا دھوکہ کال ہے، اور یہ مناظرات اس بات کی واضح دلیل ہے۔ پھر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جاتے ہیں اور یہ لوگ حکومت پہ قبضہ کر لیتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دنیا میں ہمیشہ لوگ جو ہیں وہ حکومت کے طالب ہوتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پہ گئے تھے 30 دن کے لیے، ان کی پوری امت جو ہے بت پرست ہو گئی، گوسالہ، وہ ایک بچڑے کی وہ عبادت شروع کی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کی باتوں کا جواب ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تھینک یو سر۔ میں کچھ بس ایک منٹ میں بات کر رہے ہیں کیونکہ ابھی سوال جواب کا وقت نہیں ہے۔ آپ بتائیں میرے کامنٹس کے متعلق جو میں نے آپ کو بتائیں، جو آپ نے غلط بیانی سے کام لیا ہے،
اس کا اگر رد کرنا چاہیں بسم اللہ 1 منٹ میں. دیکھیں رد تو بہت آسان ہے، وہ تو اس وجہ سے ہے نا کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ دیکھیں سب کچھ کس کے ہاتھ میں تھا. دیکھیں آپ نے بے کتنی وفا غلط بیانی دوست، بے کی ہے، وفا آپ نے بیوی کتنی جھوٹی کس کے باتیں ہاتھ کہی، میں کہا تھا. کہ ان لوگوں نے ان سے کہا کہ تم نبی ہو. یہ پوری دنیا تاریخ کو پتہ کہ یہ جھوٹ ہے. ابو بکر عمر نے نبی صلی اللہ ارے علیہ وسلم کو نبی نہیں بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جس کہا کہ میں آدمی نبی ہوں. ٹھیک ہے نا، یہ جھوٹ آپ جس کا. آدمی کو اور آپ کہتے مینیپولیٹ ہیں کہ کرنا یہ لوگ اتنا آسان مینیپولیٹ ہے، ان کرتے کو تھے، خود کنٹرول مسلمان کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ بھی آپ کا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا، کرتے تھے. جھوٹی بات آخر میں پر سب کچھ دیکھیں، انہیں کے جھوٹ ہاتھ میں کہنا، ہے. جھوٹ سے جھوٹ بولنا اور جھوٹ کو دلیل بنانا، یہ تو آپ کوئی بھی کہانی لکھ سکتے ہو، کوئی بھی ناول لکھ سکتے ہو نا. اپنے آپ کو ہیرو بنا دو، آپ ناول لکھ دو کہ آپ صدر پاکستان ہو. جھوٹ بولنے سے آپ اپنے آپ کو صدر پاکستان جھوٹی کہانی میں بنا سکتے ہو، لیکن آپ صدر پاکستان نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کیا ہیں، آپ کی کوئی وہ کرسی میں بیٹھے ہیں کراچی کے کسی گھر میں، آپ کی یہ حیثیت ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں میں نے بہت بڑی ایک پوری آپ لوگوں کی جو تقریر تھی اور جو بحث و مباحثہ تھا پورا سنا. بڑا مزہ آیا سن کے. اور اس بنا کے اوپر کوئی مسلمان ہو یا نہ ہو یا بنے نہ بنے، مگر میں 90% اسلام جو ہے نا ترک کر چکا ہوں یہ سن کے. حیرت تو ہو رہی ہوگی آپ کو. چلے میں آپ کو بتا دیتا کیوں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس پوری جو آپ کے مناظرے کی جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس کو دیکھ کے جو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابو بکر اور عمر، عثمان، ان تین لوگوں نے مل کے بہت آسانی سے مینیپولیٹ کرا رسول اللہ کو. اپنی بیٹیاں بھی لگائیں ان کو، ٹھیک ٹھاک ان کو مینیپولیٹ کرنے کے بعد جو ہے ہر چیز جو ان کو چاہیے تھی مل گئی، کچھ بھی نہیں چھوڑا. حتیٰ کہ خلافت جیسی چیز بھی ان کے ہاتھ میں آ گئی. تو شک و شبات پیدا ہو جاتے ہیں کہ یار اسلام سچا بھی ہے یا نہیں ہے. تب ایک آدمی کو ان لوگوں نے، اور ایسا نہیں ہے کہ یار ایک دم راتوں رات خیال ہے صبح اٹھ کے مینیپولیٹ کر دیا اور بھائی جی شام کے لبادہ اڑ کے وہ بن گئے. کئی عرصے سے پلاننگ کر رہے ہوں گے شاید، تب سے جب سے انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں نبوت کا دعویٰ کر دوں، شاید 40 سال کی عمر سے ہی پہلے سے. ہو سکتا ہے انہوں نے بہت، دونوں نے مل کے، تینوں نے مل کے، بڑا کتنے لوگوں نے مل کے ایک ساتھ مینیپولیٹ کر کے ایک صحیح. آدمی کو پہلے جھاڑ پہ چڑھایا اس پہ بتایا کہ بھائی تم نبی ہو، اور پھر جا کے ببانے دہل جو ہے دعویٰ کر دو، اور پھر اسی کی آڑ میں سب کچھ چھین لیا. مطلب مجھے تو کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا آپ لوگوں کے دیکھیں پورے کے آپ پورے. کچھ غلط بیانی کر رہے ہیں. انہوں نے نہیں کہا کہ آپ نبی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ادعا کیا ہے کہ میں نبی ہوں، معجزات دکھائے ہیں، محنت کیا ہے، لوگوں کو دعوت دی ہے، اور لوگوں نے ان کے پیغام میں رحمت کی بات دیکھی، عقل کی بات دیکھی، ہدایت دیکھی ہے، تو لوگوں نے قبول کیا ہے. اور ان لوگوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں آپ کہتے ہیں مینیپولیٹ کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنٹرول کیا، یہ بالکل آپ کی بات غلط ہے. کوئی مسلمان نہیں مانتا کہ یہ لوگ مینیپولیٹ کرنا یعنی کنٹرول کرنا. یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنٹرول کرتے تھے، بالکل کنٹرول نہیں کرتے تھے. سب اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر عمر کی کوئی حیثیت نہیں تھی، نہ ان کو کبھی کوئی بڑا عہدہ دیا ہے، نہ ان کو کوئی بڑا مقام دیا ہے، اور نہ بھی کسی بڑے مشن پہ ان کو لگایا. ٹھیک ہے نا. وہ پوری تاریخ آپ دکھائیں، ان کو کیا کچھ بھی نہیں دیا ان لوگوں کو. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات میں بالکل انہوں نے پلاننگ کی ہے کہ ہم خلافت کو غصب کریں، لیکن یہ ایک پوشیدہ بات تھی. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی شریعت میں کسی گناہ کے لیے اگر کوئی شخص منصوبہ بناتا ہے تو اس کو سزا نہیں دیا جاتا. ابھی آپ منصوبہ بنا دینا سارا دن کہ میں ابھی بینک کی چوری کر دوں، تو اسلام میں اس کی کوئی سزا نہیں ہے. پلاننگ کرنے کے اپنے ذہن میں سوچیں، ہم آپس میں کوئی بنا، ہو سکتا ہے حکومتی قوانین میں اس کا کوئی سزا ہو کہ آپ نے پلاننگ بنائی ہے کہ بینک میں چوری ڈکیٹی کر دیں. شریعت میں اس کی کوئی سزا نہیں ہے اگر آپ گناہ کی نیت کرتے ہیں، غلط بات کی نیت کرتے ہیں. ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اب لوگوں کو بتایا، ان کے متعلق جو آیات نازل ہوئی ان کے مذمت میں، لوگوں کو سنایا. کتابوں میں موجود ہے سورہ حجرات کی آیات کہ ان کے کفر کی دلائل. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے ان سے بیعت لی کہ تم کبھی نہیں بھاگو گے. یا فوراً اسی بیعت کرنے کے بعد فوراً یہ بھاگ گئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کی تلاوت کی کہ جو جنگ سے بھاگ جاتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے. تو یہ آپ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ میرے بات کیا کرنا چاہتے ہیں، اس جرم کے لیے کہ جو غصب خلافت ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی اس جرم کا ارتکاب نہیں کیا ہے تو اس کی تو وہ سزا نہیں دے سکتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان محمد کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا کہ کوئی کسی شخص کو اس پہ غلط فہمی ہو کہ یہ ان کا دھوکہ کالیں. اور یہ مناظرات اس بات کی واضح دلیل ہے. پھر
اگر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جاتے ہیں اور یہ لوگ حکومت پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دنیا میں ہمیشہ لوگ جو ہیں وہ حکومت کے طالب ہوتے ہیں. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پہاڑی پہ گئے تھے 30 دن کے لیے. ان کی پوری امت جو ہے بت پرست ہو گئی, گوسالہ, وہ ایک بچڑے کی وہ عبادت شروع کی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کی باتوں کا جواب ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. میں کچھ بس 1 منٹ میں بات کر رہے ہیں کیونکہ ابھی سوال جواب کا وقت نہیں ہے. آپ بتائیں میرے کامنٹس کے متعلق جو میں نے آپ کو بتائیں, جو آپ نے غلط بیانی سے کام لیا ہے اس کا اگر رد کرنا چاہیں بسم اللہ 1 منٹ میں. دیکھیں رد تو بہت آسان ہے. وہ تو اس وجہ سے ہے نا کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ دیکھیں سب کچھ کس کے ہاتھ میں تھا. دیکھیں آپ نے بے کتنی وفا غلط دوست بیانی بے کی ہے, وفا آپ نے بیوی کتنی جھوٹی کس کے باتیں ہاتھ کی. میں کہا تھا. کہ ان لوگوں نے ان سے کہا کہ تم نبی ہو. یہ پوری دنیا تاریخ کو پتہ کہ یہ جھوٹ ہے. ابو بکر عمر نے نبی صلی اللہ ارے علیہ وسلم کو نبی نہیں بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا جس کہ میں آدمی نبی ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ جھوٹ آپ جس کا. آدمی کو اور آپ کہتے مینیپولیٹ ہیں کہ کرنا یہ لوگ اتنا آسان مینیپولیٹ ہے ان کرتے کو تھے, کچھ کنٹرول کرتے کروانا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ بھی آپ کا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا. ایسے تھے جھوٹی بات آخر میں پر سب کچھ دیکھیں, انہیں کے جھوٹ ہاتھ میں کہنا, تھا. جھوٹ سے جھوٹ بولنا اور جھوٹ کو دلیل بنانا, یہ تو آپ کوئی بھی کہانی لکھ سکتے ہو, کوئی بھی ناول لکھ سکتے ہو نا. اپنے آپ کو ہیرو بنا دو, آپ ناول لکھ دو کہ آپ صدر پاکستان ہو. جھوٹ بولنے سے آپ اپنے آپ کو صدر پاکستان جھوٹی کہانی میں بنا سکتے ہو, لیکن آپ صدر پاکستان نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کیا ہیں, آپ کی وہ کرسی میں بیٹھے ہیں کراچی کے کسی گھر میں, آپ کی یہ حیثیت ہے. ٹھیک ہے نا.